حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ڈاکٹر صاحب یہ کرسی پیچھے رکھ دیں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سماعت فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو بھی پوست کر رکھا ہے کہ دین اسلام کا مترادف جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مقدس عنوان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام بحیثیت نبی رسول مبعوث ہوئے، اور ایک حصہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے. اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا جو حصہ ہے یہ حصہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے اندر ممتاز بنا دیتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش، آپ کی کفالت اور پرورش، اور واقعہ جو شق صدر ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینہ کو چاک کیا گیا، علم و حکمت سے اس کو بھر کر سیا گیا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داعیہ سیدہ حلیمہ سعدیہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کر کے چلی گئی اس ڈر سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتیازی اوصاف ہیں، آپ کی خوبصورتی ہے اور آپ کی جو برکات ہیں، کہیں لوگ آپ کے دشمن بن کر آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت کے اندر آ گئے، اور سردار ابو طالب جو ہیں وہ تاجر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر مختلف تجارت کے سفروں میں گئے، تو انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے ساتھ جو غیر معمولی ہونے والے واقعات تھے نوٹ کیے۔ بادلوں کا سایہ کرنا، ایسے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں سے، اوصاف سے واقف تھے، ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لینا کہ جس پیغمبر کی پیشین گوئیاں ہماری کتاب کے اندر ہیں، ہمارے نبیوں نے ہمیں بتائی ہیں، وہ اوصاف جو ہیں وہ ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے میں چند واقعات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ پر یہ کس طرح ظاہر ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلی جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا متى جعلت نبیا، آپ کو نبی جو ہے وہ کب بنایا گیا ہے؟ یعنی ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا لکھا جانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حین آدم بین الطین والماء، آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب ہی مجھے نبی اور رسول جو ہے وہ لکھ دیا تھا۔ اور ایک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ظاہر ہونا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ ظاہری بات ہے، بادلوں کا سایہ کرنا، جانوروں کا احترام کرنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے صحیح بخاری کے اندر، فرمایا اعلان نبوت سے پہلے، ابھی میں نے نبی اور رسول ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، اعلان نبوت سے پہلے مکہ کے اندر آج بھی وہ مجھے پتھر یاد ہے کہ جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اس طرح کے جو غیر معمولی واقعات ہیں، ان واقعات کے ذریعہ انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ تاثر جو ہے وہ قائم کر لیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی خاص کرم اور اس کی مہربانی اس شخصیت پر، اس پر ہے۔ حضرات اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابھی اعلان نبوت اور رسالت نہیں کیا تھا، بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ جس کے گرد ہم طواف کرتے ہیں، اس کے اندر آگ جو ہے وہ لگ گئی۔ انہوں نے بڑی ساری قیمتی اشیاء، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے کچھ نمونے، زیورات
یا قیمتی جو اشیاء تھیں وہ اس کے اندر رکھی ہوئی تھی، بلکہ مشرکین نے مختلف اپنے دیوی دیوتا اور مختلف انبیاء اور رسل کی جو صورتیں ہیں وہ بھی بیت اللہ کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ آگ لگ گئی، آگ لگنے سے دیواریں جو ہیں وہ پھٹ گئیں، چھت جو ہے وہ جل گئی۔ اب تمام قبائل جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے کہ بیت اللہ کو اثر نو جو ہے وہ تعمیر کیا جائے، لیکن ایک بات یقین کی حد تک ان کے دلوں کے اندر یہ بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی، کوئی اس کی اہانت کا پہلو ہم سے سرزد ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ملیہ میٹ کر دے گا، ہلاک کر دے گا۔ ایسے واقعات ہو چکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ لوگ جو ہیں وہ بالکل برہنہ لباس کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور ان کی لاجک جو ہے، فلسفہ کیا تھا کہ ہم ان کپڑوں کے اندر گناہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا ہے، ظاہر کو اور پوشیدہ کو، تو اللہ سے ہمیں اپنا بدن چھپانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ گناہوں کا لباس، جس لباس کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں، اس کو اتار کر ہم عبادت کریں، طواف کریں۔ شیطان جو ہے ہمیشہ عقیدت کے ساتھ انسان پر حملہ کرتا ہے، اس کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے میرے نام پر نام رکھو، اب یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ اب شیطان نے امت مسلمہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم سے کیسے روکا ہے؟ اس نے کہا اگر محمد نام رکھا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اب بے ادبی عقیدت کی وجہ سے اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے سے امت مسلمہ کو روک دیا۔ ایسے ہی میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ شیطان جو ہے وہ کئی دفعہ نیکیوں کے دروازوں سے انسان پر گناہ کے حملے کرتا ہے۔ انسان اس کے دماغ کے اندر یہ بات ڈالتا ہے فلاں عورت جو ہے وہ بیوہ ہے اور اس کی کفالت کرنی ہے، نگہداشت رکھنی ہے، اس کے گھر چکر لگاؤ، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ زنا اور برائی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ بڑے بڑے نمازی جو ہیں شیطان ان کو بے نماز کر کے مارتا ہے۔ مقصد تو یہ ہے نا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے جو نصیحتیں اور ہمارے لیے جو سبق ہیں ان کو نمایاں کیا جائے۔ شیطان جو ہے وہ کس طرح، تھوڑی سی ان کو جگہ دے ایسے کھلے ہو جائے، شیطان جو ہے وہ کس طرح حملے کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی 2 نمازیں جمع کر کے پڑھنا بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب انسان جو ہے وہ جماعت چھوڑ دیتا ہے کہ میں نے 2 نمازیں جمع کرنی ہیں۔ اب جمع کی صورت میں نوافل نہیں پڑھنے، جماعت بھی گئی، نوافل بھی گئے، اور پھر اس کے بعد انسان 2 نمازوں کے جمع کرنے کے شوق میں ساری نمازوں سے جاتا رہتا ہے، اور اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں اکٹھی پڑھ لوں گا، اور پھر اتنی ساری اکٹھی نمازیں اس سے پڑھی نہیں جاتی اور وہ غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح بیت اللہ، اس کے گرد جو لوگ برہنہ طواف کرتے تھے، ان کے لیے پہلا شیطان نے یہ فلسفہ بنایا کہ ہم ان کپڑوں میں تو گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی وہ تو ہر چیز کو اعلانیہ اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، اس کے لیے کپڑوں کے ساتھ اپنے بدن کو ڈھانپنا کیوں؟ بیت اللہ کا ننگے طواف انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔
اب شیطان نے دوسرا حملہ کیا کیا؟ جو لوگ حج اور عمرے پر گئے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہاں کے جو شیاطین ہیں وہ بڑے تجربہ کار بھی ہیں، عام شیطانوں کی نسبت طاقتور بھی ہیں، اور وہ بڑے زوردار حملے جو ہیں حاجیوں پر اور عمرہ کرنے والوں پر کرتے ہیں۔ اور وہ حملے کیا ہیں کہ حسن و جمال کو، ان جنسی فتنوں کو انسان کے لیے وہاں پر فتنہ بنا دیتا ہے۔ اب ایسا ہی ہوا، ایک مرد اور عورت نے آپس میں زنا کر لیا بیت اللہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پکڑ نازل ہوئی، نکت، فوراً اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ عبرت کے لیے اس نسل اور قوم نے، اس زمانے کے لوگوں نے مرد کو صفا پر رکھ دیا اور جو عورت تھی بت بنی، اللہ کی پکڑ اور گرفت کی صورت میں اس کو مروہ پر رکھ دیا۔ اس کا نام جو ہے مرد کا اصاف تھا اور عورت کا جو نام تھا وہ نائلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں بڑے دھڑلے سے اس کے شریک بناتے ہیں، اور اس کا صبر دیکھو، وہ بغیر عذاب دیے بندوں کو رزق سے نوازتا رہتا ہے۔ کھاتے اس کا ہیں اور تعریفیں اس کے غیر کی کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کس کا صبر ہو سکتا ہے؟ سامعین محترم، اس کے بعد جو قوم آئی اس نے کہانیاں بنانی شروع کر دیں کہ یہ بڑے اللہ کے ولی اور بڑے پارسا اور بڑے نیکوکار، اور اس کے بعد پھر جو لوگ آئے انہوں نے ان بدکاروں کی پرستش اور پوجا کرنا شروع کر دی۔ میرے بھائیوں دوستو، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ بیت اللہ کے اندر جو ہیں وہ بت، دیوی دیوتا، ایسے ہی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان کی جو صورتیں ہیں وہ بیت اللہ کے اندر بنائی ہوئی تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر قدم رکھا، فوراً آپ باہر نکل آئے، فرمایا یہ بت توڑے جائیں، ان تصویروں کو مٹایا جائے، اور ان صورتوں میں سے ایک صورت انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بنائی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھ میں قسمت کے تیر تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تاسف کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مار کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے پیغمبر تھے، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا بنا دیا؟ یعنی یہ قسمت کے پانسے ان کے ہاتھ دے دیے کہ وہ جس کی چاہیں تقدیر بدل دیں، خراب کر دیں، ٹھیک کر دیں، حالانکہ یہ سارے اختیار کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے تمام جو قبائل ہیں انہوں نے مل کر پہلے تو بیت اللہ کو ڈھایا۔ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے جب کسی مسجد کو گرایا جاتا ہے نا تو شہید کا لفظ بولا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ بالکل اس بات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ایسے لفظ بولنے سے ہمارے اوپر ہی ذات آتی ہے۔ جو اس کو ڈھانے والے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ شہادت کفار کے ہاتھوں ہوتی ہے، اپنوں کے ہاتھوں نہیں ہوتی۔ کیا ہم کہہ رہے ہیں جی یہ مسجد جو ہے یہ شہید ہو رہی ہے، تو کیا یہ تصور ہم قائم کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد کو جو گرانے والے ہیں، ڈھانے والے ہیں، یہ کفار ہیں؟ اس طرح کی یہ جو بناوٹی اور وضعی الفاظ ہیں ان کو استعمال کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ تو بیت اللہ جو ہے اس کو جو ہے وہ گرا دیا گیا، اور اس کی جو بنیادیں ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سے بنیادیں شروع کی تھیں ان بنیادوں تک بیت اللہ کو کھود کر لے آئے۔ اچھا، جب بیت اللہ کو کھود کر لے آئے تو اب انہوں نے کہا کہ ہم صرف رزق حلال اس کی تعمیر پر لگائیں گے، صرف رزق حلال، اور شبہ جو ہے اس کی ایک پائی پیسہ، حرام تو بڑی دور کی بات ہے نا، شبے کی پائی جو ہے نا وہ بھی ہم نے نہیں لگانی۔ اللہ کی شان کہ جو ان کے پاس کمائی جمع ہوئی اس کمائی کے ساتھ بیت اللہ جو ہے وہ مکمل تعمیر نہیں ہو سکتا تھا، ان بنیادوں پر جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم نے اس کو تعمیر کیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، حتیم کی طرف سے، جو لوگ حج عمرے پر گئے ہیں وہ تو بات بخوبی جانتے ہیں کہ حتیم کیا ہے، حتیم کی جانب سے انہوں نے بیت اللہ کی جو عمارت ہے اس کو محدود کر لیا اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہاں پر میں یہ بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کی ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خواہش تھی کہ اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے تو میں بھی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو حتیم کے اندر کھڑا کر دیا، فرمایا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، یہاں کھڑے ہو کر تو نماز ادا کر لے۔ اب جو حتیم ہے وہ گولائی میں ہے اور اس کے اوپر 3 جو ہیں وہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی لائٹیں جو ہیں وہ 3 لگی ہوئی ہیں۔ یہاں میں علم دوست جو افراد ہیں ان کے لیے یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی جو 2 لائٹیں ہیں ان کے اندر کی جانب جو ہے وہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کے باہر کی جو جانب ہے وہ بیت اللہ کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ضمناً ایک بات آئی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ اب حجر اسود جو ہے بیت اللہ جو ہے یہ بھی ایک تعمیری شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس پر بھی خطبات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب مشرکین نے کیا کیا، اس کے 2 دروازے تھے تو ایک دروازہ جو ہے اس کو بند کر دیا اور ایک دروازہ رکھا، اور وہ بھی اتنا بلند رکھا جس کو چاہے داخل کر لیں اور جس کو چاہے ہم روک دیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، لولا حدثان قومک لنقصت الکعبہ وجعلت لها بابین، اگر مجھے تیری ایمان، یہ جو تیری قوم ہے، حضرت عائشہ کو یہ بات کہی کہ اگر مجھے قوم کے ایمان کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرتا جو حضرت ابراہیم کی بنیادیں تھیں، اور پھر اس کے 2 دروازے بناتا۔ جب اس کا غلاف اٹھایا جاتا ہے تو اس کے دروازے کی بالکل پچھلی جانب دروازے کا اب بھی نشان موجود ہے، حج اور عمرہ پر جانے والے وہ اس کو بخوبی اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتے۔ اب اختلاف رونما ہو گیا، اختلاف کس بات پر، حجر اسود کی تنصیب کون کرے گا۔ اب وہ ساری چودھری تھے، نواب تھے، اخلاقی طور میں ان کے اندر بڑا بگاڑ تھا، معمولی باتوں پہ وہ آپس میں کئی 100 سال لڑتے رہتے۔ وہ حالی نے بھی کہا ہے نا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، معمولی باتوں پہ وہ جھگڑتے رہتے تھے۔ اب تلواریں نکل آئیں، ہم جو ہیں وہ حجر اسود کی تنصیب کریں گے۔ حجر اسود جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے یہ پتھر جو ہے یہ جنت سے بھیجا ہے، جنت سے، اور اس کا جو رنگ ہے وہ سفید تھا۔ فرمایا انسان جب اس کے اوپر اپنے لپس ہونٹ رکھتا ہے تو یہ اس کے گناہ چوس لیتا ہے، انسانوں کے گناہ چوس چوس کر یہ کالا ہو گیا ہے۔ تو ایرانیوں نے گزشتہ دور میں اس کو چوری کر لیا تھا، اور پھر جب ان سے بازیاب کیا گیا تو یہ زمین پر گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اب اس کے ٹوٹے ہوئے جو ٹکڑے ہیں
وہ حجر اسود کے سیاہ حائلہ جو چاندی کا خول ہے، یہ سارے کا سارا حجر اسود نہیں ہے، اس کے اندر انڈے سے چھوٹے سائز کا یہ حجر اسود ہے، یا انڈے کے قریب سمجھ لیں۔ اس کے جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہیں سیاہ رنگ کے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ نے ان ٹکڑوں کو چومنا ہے، سیاہ رنگ کو نہیں چومنا۔ کئی لوگ جو ہیں وہ سیاہ رنگ کو چوم کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حجر اسود کو چوم لیا ہے۔ تو جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو تلواریں نکل آئیں۔ ہم نے نصب کرنا ہے، ہمارا حق ہے، ہماری طاقت زیادہ ہے، ہمارے افراد زیادہ ہیں، ہماری خدمات زیادہ ہیں، ہم حاجیوں کے مہمان نواز ہیں، میزبان ہیں، بڑی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رائے پیش کی کہ ایک چادر کے اوپر حجر اسود رکھا جائے اور جتنے بھی قبائل ہیں ان کے سردار اس چادر کو جو ہے وہ پکڑ لیں۔ ایسے ہی کیا گیا، چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا گیا اور تمام جو قبائل تھے ان کے سرداروں نے اپنے ہاتھ سے چادر کو پکڑ لیا، اور جب نصب کی باری آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ حجر اسود کو جو ہے وہ نصب کر دیا۔ حضرات، اس دوران ایک حیران کن واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس جسمانی بناوٹ یعنی قد و قامت کے لحاظ سے نبی علیہ السلام کے مثل تھے، قد و قامت میں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے جو چچا ہیں بیت اللہ کی تعمیر کے دوران وہ پتھر اٹھاتے تھے جو کسی اور سے اٹھتے نہیں تھے، یعنی زیادہ وزنی جو پتھر تھے وہ حضرت عباس اٹھاتے اور نبی علیہ السلام اٹھاتے۔ یہ جو پتھر بیت اللہ کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ وہ پتھر ہیں کہ جن پتھروں کو پیارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پتھر کو اٹھانا چاہا، وہ بڑا پتھر تھا، تو اپنے ہاتھوں سے دشواری محسوس کی اس پتھر کو اٹھانے میں۔ حضرت عباس ان سے مشورہ کیا چچا سے کہ میں کیسے اٹھاؤں، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے تہمت کی طرف اشارہ کیا کہ تہمت کے کپڑے کے سہارے سے آپ اس پتھر کو اٹھا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا تہمند اتار کر اس پتھر کو اٹھانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو بے ہوش کر کے زمین پر گرا دیا۔ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کے سطر کو رب ذوالجلال نے کھلنے نہیں دیا۔ تو یہ واقعہ بھی بیت اللہ کی تعمیر کے دوران جو ہے وہ رونما ہوا۔ حضرات، یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں آغاز میں عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نبی اور رسول بناتا ہے نا، پھر اس کے کردار کی پوری حفاظت جو ہے وہ پروردگار کرتا ہے، اور وہ اپنی سیرت کے تمام پہلوؤں کے لحاظ اور اعتبار سے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ اور مشعل راہ اور قدوہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حبب الی الخلا، اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل کے اندر خلوت کی محبت ڈال دی۔ یہ بہت نکتے کی بات ہے۔ بڑے سے بڑا جری بہادر پہلوان مضبوط شخص، باڈی بلڈر ہو یا نڈر ہو، تنہائی اور تاریکی اندھیرے سے وہ ڈرتا ہے۔ ماں سوائے اللہ کے نبی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کے دل کے اندر تنہائی، خلوت اور تاریکی کی جو محبت ڈالی ہے وہ آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ڈالی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نا خلوت اور تاریکی کی محبت میرے دل میں ڈال دی۔ دوسری بات فرمایا ما من نبی الا ورع الغنم، یہاں اردو سے نوازا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو نوازتی ہے،
جو ان کے بیانیوں کو لے کر جتنا آگے بڑھ سکے. جو ملکی حالات ہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سیاسی پارٹیوں کو اور ندیدہ قوتوں کو ہدایت نصیب فرمائے. سامعین محترم، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی نے بکریاں چروائی ہیں. اللہ رسول کا معیار اور ہے، ہمارا معیار اور ہے. ہر نبی نے، یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی ہیں. اچھا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا اللہ کے نبیوں کو بکریاں چروانے کی ضرورت کیا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے نبی گزرے ہیں، خزانوں کے مالک اللہ کے نبی گزرے ہیں. کیا ضرورت تھی کہ اللہ کے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ بکریاں چروائیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کے ذریعہ ایک خوبی سے اپنے نبیوں کو نوازا ہے. یہ جو بکریاں ہیں، ہم کہتے ہیں نا بزدل، بز کہتے ہیں بز بکری کو، بزدار بکریوں کا مالک، بزدل. تو بکری جو ہے یہ چرواہا ان کو سمیٹتا رہتا ہے. وہ کبھی پھدکتی ہیں، کبھی شرارتیں کرتی ہیں، کبھی سرکشی کرتی ہیں، کبھی اچھلتی ہیں، کبھی کودتی ہیں. رات کو بھی وہ صحیح سونے نہیں دیتی، تو نیند بھی بندے کی پکی نہیں ہوتی. اور اس کے اندر حلم، صبر، تحمل، بردباری، یہ خوبیاں سب سے بڑھ کر بھرنے کے لیے اللہ جو ہے وہ فزیکلی ٹریننگ کرواتا ہے کہ چلو بکریاں چراؤ. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی کو جو منصب نبوت اور رسالت عطا کیا ہے، سب سے زیادہ اس کائنات میں اللہ کے نبی کو صبر کرنا پڑتا ہے کہ وہ خیر خائی کرتا ہے، مار کھاتا ہے. وہ دنیا آخرت بہتر بناتا ہے، سر پھاڑ دیتے ہیں، اس کے بدن کو چیرے دے دیتے ہیں، اس کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں. تو یہ صبر اور حلم اور بردباری، یہی وہ کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سب سے اعلیٰ اخلاق کا جو منصب ہے اس پر اگر کوئی فائز ہے تو جناب نبی کریم فائز ہے. طائف کی وادی کے اندر ہمارے نبی کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، اور فرشتے آ گئے پہاڑوں والا اور زمین والا، آپ اجازت دیں پتھروں کے درمیان ہی پیس کے رکھ دیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ نہیں تو ان کی اولادیں ضرور ایک دن اسلام کو قبول کریں گی. حضرات، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کوالٹیز ہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو مختلف حکمتوں اور طریقوں سے یہ اوصاف حمیدہ جو ہے وہ عطا کی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خلوت کی محبت، پھر بکریوں کا چرانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک تیسری صورت بھی تھی. وہ کیا کہ آپ جو بھی خواب دیکھتے تھے وہ خواب جو ہے وہ چڑھے ہوئے دن کی طرح پورا ہو جاتا. خوابوں کے حوالے سے ہم کئی خطبات کے اندر تفصیلات آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں. اللہ نے چاہا تو پھر تو نبی علیہ السلام جو بھی خواب دیکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلان نبوت کا زمانہ ہے وہ تقریباً 23 سال ہے، اور 23 سال میں 6 ماہ خوابیں آپ کو جو بھی خواب آتی وہ چڑھے ہوئے سورج کی طرح واضح سچی ہوتی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خوابیں تو ہوتی وہی ہیں. حضرات پھر کیا ہوا، آپ غار حرا میں تھے، الگ تھلگ بیٹھ جانا. تو غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے. آپ نے یہ حدیث سنی ہے، میں اس حدیث کو قدر تفصیل سے بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کا جو دلچسپ حصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی وحی کی 5 آیات پڑھوائیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر آئے،
سیدہ خدیجہ سے کہا زملونی، مجھے کمبل اڑا دے۔ جب آپ کی طبیعت کچھ بحال ہوئی تو انہوں نے سارا واقعہ سیدہ خدیجہ ان کو سنایا۔ حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کے اندر کچھ ایسے افراد شامل ہیں، یعنی صحابہ کرام میں وہ شامل ہیں، لیکن انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا دور نہیں پایا۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایسے افراد جو صحابہ کرام میں شامل ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا دور نہیں پایا، ان میں حضرت ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی، یہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو پہچان بھی لیا اور آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق بھی کر دی۔ یہ ورقہ بن نوفل جو ہیں یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ بائبل کو، تورات اور انجیل جو ہیں ان کو لکھتے تھے، کاتب تھے، ٹرانسلیٹ بھی کرتے تھے، ٹرانسلیٹر بھی تھے۔ تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتہ دار تھے، تو نبی علیہ السلام کو لے کر ان کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے جب سارا واقعہ ان کو سنایا کہ اس طرح مجھے یہ الفاظ پڑھائے گئے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگے ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ منصب نبوت اور رسالت ہے اللہ نے جو موسیٰ کو عطا کیا تھا۔ یعنی اب صاحب کتاب اللہ کے نبی اور رسول ہوں گے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے اور میں پھر آپ کی مدد کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اَوَ مُخْرَجِيَّ، کیا میری قوم مجھے نکالے گی؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ پہلی کتابوں میں اللہ کے نبی کی ہجرت کا کبھی ذکر تھا نا کہ اللہ کے نبی ہجرت کریں گے۔ اس نے کہا ہاں، آپ جیسی دعوت لے کر جو بھی آیا ہے دنیا کے اندر اس کی قوم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، آپ کی قوم بھی آپ کو نکالے گی۔ تو سامعین محترم، یہ وہ پہلی کاروائی ہے من جانب اللہ جس کاروائی کے ذریعہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ بات جو ہے وہ آشکارا اور واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے پیغام کے ساتھ، نبوت اور رسالت کے ساتھ اس کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں یہاں سے بات آگے چلے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، دو باتیں میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک تو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے ڈینگی بخار کی، اور ہر گھرانہ جو ہے وہ شدید بخار سے متاثر ہے۔ صفائی ستھرائی کا اچھے طریقے سے خیال رکھیں۔ موجودہ جو ہمارے ملکی حالات ہیں انہوں نے قوتوں کو آپس میں لڑا دیا ہے، اور مسلمان جو معاشرے ہیں وہ صرف اللہ کی مدد اور نصرت کے سہارے پر ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہماری جو سیاست کا رخ قتل و غارت اور خانہ جنگی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ ہمارے اس گمان کو اپنی رحمت سے غلط ثابت کرے۔ میں نصیحت کرتا ہوں تمام سیاسی پارٹیوں کو کہ وہ تحمل، بردباری، حوصلہ، اس کا دامن جو ہے وہ پکڑ کر رکھے۔ اور یہ بات بخوبی آپ جانتے ہیں کہ باہمی جب اختلاف ہو تو دشمن جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں ہمارا دشمن جو ہے ان حالات سے فائدہ اٹھا کر ہمیں آپس میں نہ لڑا دے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سیاسی قوتوں کو پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کو سالمیت اور استحکام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
اس ملک کے جو بدخواں ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کو نیست و نابود فرمائے۔ بڑے سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے بھی مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے، جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں سے باغ بنائے۔ اے پروردگار ہمارے والدین پر، اساتذہ پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہمارے بوڑھوں پر، ہماری اولادوں پر اپنا کرم فرما، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کے حق میں ہماری نیک خواہشات پوری فرما، اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت، عافیت اور برکت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، تاجروں کی تجارت کے اندر برکت عطا فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، بیرون ملک جو رزق حلال کے لیے، تعلیم کے لیے گئے ہیں اللہ عافیت اور صحت ان کو عطا فرما اور ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرما، اللہ اپنے تمام بندوں کی نیک خواہشات پوری فرما، اللہ یہاں پر جتنے بھی تیرے بندے تیری بندیاں بیٹھے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، گناہوں کی وجہ سے جو سختیاں ہیں دور فرما، گناہوں کی وجہ سے جو آزمائشیں ہیں دور فرما، اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بیٹے اور بیٹیاں چاہتے ہیں اپنے فضل سے ان کو یہ نعمتیں عطا فرما، ملک پاکستان کو اللہ سالمیت اور استحکام عطا فرما، مسلمان ملکوں، شہروں، بستیوں، محلوں، معاشروں کی اللہ حفاظت فرما، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعفنا قبل ذالک، اے اللہ کفر سے، شرک سے، شقاق اور نفاق سے اور سیء الاخلاق سے ہمیں محفوظ فرما، جتنے بھی تیرے بندے بیمار ہیں پروردگار ان کو روحانی جسمانی امراض میں شفا نصیب فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔